میں جج تھا 4 سال کے لیے نہیں تھا، 1.25 سال رہا ہوں 2004 میں، اور آج 2004 کے بعد پہلی دفعہ آیا ہوں۔ شہزادہ قسطاسب صاحب جو ہیں یہ ہمیشہ سے منصیرہ کی پہچان بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قدر و منزلت دی ہے۔ میں جب یہ وزیر صحت تھے اس وقت شہزادہ صاحب سے میری جو ہے تعلق ہے، اور میں مشکور ہوں کہ تشریف لائے۔ ابھی بھی میں انہیں کہہ رہا تھا کہ کل تک میں کسی فنکشن میں پارٹی کے عمائدین کو نہیں بلا رہا تھا تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ آج خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، ورنہ میں منصیرہ آتا اور شہزادہ صاحب کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے تو بڑی طویل ملاقات رہی، کیا کیا باتیں ہوئی، کیا کیا شکوے تھے آپ کے بارے میں، کیا کیا باتیں پہنچائی ہوئی تھی، کیا کیا جو باتیں بتائی گئی تھی، کوئی ہماری 1.5-2 گھنٹہ بات چیت ہوئی، تمام گلے شکوے میں نے کیے، خان صاحب نے جو اس کے دل میں تھا حال دل سنایا، اور بات یہ ہے کہ وہ ویسے وہ منظر دیت ہی نہیں تھا جب میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور انہوں نے گلے سے لگا لیا۔ تو باقی خان میں صاحب جس طرح کے پہلے آپ نے کروشل ٹائم میں تحریک انصاف کو لیڈ کیا اور آپ کھڑے ہوئے، تو اب جو نیکسٹ راؤنڈ ہے اس میں بھی آپ لیڈ کریں گے یا آپ لے کے چلیں گے قافلے کو؟ جی، آج خان صاحب نے یہی بات کی اور میں نے خان صاحب کو یہی کہا، میں نے کہا اگر اچک زئی صاحب، مولانا صاحب کسی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو وہ بھی چلتی رہے، عدالتوں سے بھی امید رکھنی چاہیے، لیکن جو احتجاج ہے، جلسے جلوس ریلی دھرنے، یہ آپشن ہمیں ابنڈن نہیں کرنا چاہیے۔ خان صاحب نے اتفاق کیا اور 22 اگست کو جلسے کی ذمہ داری پہلے سے انہوں نے علی امین خان کو دی تھی، لیکن مجھے انہوں نے کہا ہے کہ بس اب یہ 22 اگست کا جلسہ ہو، ساتھ میں پنجاب میں یا ملک بھر میں احتجاج کی ذمہ داری انہوں نے مجھے تفویض کی ہے۔ کہ جس طرح 5 تاریخ کو 5 اگست پہ عمران خان نے کال دی تھی، پورا پاکستان کو ابھی امڈ آیا تھا، تو یہ جو 22 تاریخ کو کال ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یا کہ پارٹی کا تھی؟ دیکھیں خان صاحب، پارٹی ایک ہی بات ہے، یہ جو 22 اگست کو جلسہ ہے پورے پاکستانیوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس جلسے میں ثوابی کے مقابلے میں 3 گنا 4 گنا لوگ آنے چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے، مینٹلی جب تک اور فزیکلی آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجوں میں شرکت نہیں کریں گے، عددی تعداد نہیں بتائیں گے، دنیا دیکھے گی اگر بنگلہ دیش میں 4 لاکھ لوگ نکل کے وہاں پہ حکومت کا درم تختہ کر سکتے ہیں، 17 کروڑ آبادی ہے، 25.5 کروڑ آبادی والے 4 لاکھ کس طرح نہیں نکل سکتے ہیں؟ آج میں نے منصیرہ کے لوگوں کو، کل میں نے بنو اور پشاور کے لوگوں کو، اور پرسوں میں نے لکی مروت کے لوگوں کو یہی استدعا کی ہے کہ آپ لوگوں نے 22 اگست کو بھی آنا ہے، اور 22 اگست کے بعد جب پنجاب میں احتجاج کی کال دیں گے تو لہذا نکلو، اپنے مستقبل کے لیے نکلو۔ خان اگر قید و بند میں ہے تو پاکستان کی مستقبل کے لیے یہ صعوبت برداشت کر رہا ہے۔ اگر NOC کینسل ہو جاتی ہے اسلام آباد جلسے کی تو پھر بھی آپ کال دیں گے، پھر بھی کوئی NOC نہ میں نے پہلے پرواہ کی تھی، اگر کینسل کرتے ہیں تو کینسل کر کے اپنے پاس رکھیں۔ 1 منٹ یار، ایک سوال کا جواب تو دوں نا۔ NOC کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، 22 اگست کو یہ کینسل کر دے، لیکن پھر بھی قسمن کہتے ہیں کہ جلسہ بھی ہوگا اور پرزور جلسہ ہوگا۔ آپ نے بس نکل کے آنا ہے۔ جو پنجاب سے آ رہے ہیں وہ یاد رکھیں، منصیرہ والے، KP والے یہ روکیں گے، راستے بلاک کریں گے، لیکن یہ جو لوگ ہمارے پاس جلسوں میں پہنچ جاتے ہیں وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، تو لہذا ہمت مردہ مدد خدا، اپنی ہمت کے بل بوتے پہ تمام رکاوٹوں کو توڑ کے آپ نے جلسے پہ پہنچا۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ PTI کا مستقبل کس طرح سے دیکھیں گے؟ PTI کا جنرل فیض کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے۔ فوج کا ایک جرنیل تھا، فوج نے گرفتار کیا ہے، فوج جانے اور فیض جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ کس جگہ جلسہ ہو رہا ہے، جگہ کے اناؤنسمنٹ؟ جگہ جو ہے انہوں نے الاؤ کیا ہے سنگجانی اور ترنول کے بیچ، جہاں پہ پہلے کیا تھا؟ نہیں، جہاں پہ پہلے والا نہیں ہے، ابھی ایک بڑی جگہ ہے۔ شہزادہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج شیر عبد المروت صاحب آپ کے حلقے میں آئے ہوئے ہیں اور آپ بڑی خوشی ہوئی ہے شیر عبد المروت صاحب کو دیکھ کے۔ آج یہ اگر آئے ہیں تو میں تو ویسے بھی ان کے پاس آتا، لیکن آج یہ خوشی ہوئی ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے PTI نے
کر دیا. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور یہ پارٹی کا ایک ایسٹ ہے. جس وقت کہ بہت زیادہ سختی تھی تو اس وقت یہی ایک مرد مجاہد تھا جو میدان میں نکلتا تھا, لیڈ کرتا تھا, تکلیفیں برداشت کرتا تھا, اور ہم اسے دل سے چاہتے ہیں. تو اللہ کا یہ شکر ہے, ہمیں خوشی ہے کہ شیر افضل مروت یہاں پہ آئے ہیں. یہ ایک باوقار دلیر شخصیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں ان کا جو تھوڑا سا سلسلہ ایسے ہوا تھا, سارے کارکن مایوس تھے اس سے, اور میں سمجھتا ہوں اب کارکنوں میں بھی جان پڑ گئی ہے, اور انشاءاللہ 22 تاریخ کو لوگ دیکھیں گے کہ شیر افضل مروت انشاءاللہ ٹھیک میں ہوگا. ہم سارے اس کے ساتھ چلیں گے. خان صاحب کا قوم کے لیے کیا پیغام تھا, آپ کو کیا پیغام؟ دیکھیے, خان صاحب اور پی ٹی آئی اور ہم سب کا پاکستانیوں کے نام ایک پیغام ہے. یہ ذلت بری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں, یہ آئے دن پولیس کا, اداروں کا, حکومتی اختیارات استعمال کرنے والوں کا پاکستانیوں کی جو بے توقیری کر رہے ہیں, جو بنیادی حقوق پامال کر رہے ہیں, جو پاکستان پہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے قابض ہے, اس کا اب واحد احتجاج ہے. نکلنا ہوگا روڈوں پہ. ہم نے جلسے جلوس کرنے ہیں, مار کانی اگر یہ ہمیں مارتے ہیں, ٹیئر گیس کانی اگر یہ ہم پہ ٹیئر گیس, اور اگر گولیاں چلاتے ہیں تو کھائیں گے. لیکن میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, خوددار قومیں, دلیر قومیں اپنی آزادی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتی ہے. ہم اپنے حقوق پہ, اپنی آزادی پہ, پاکستان کی سالمیت پہ, جمہوریت کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ قطعاً کوئی سمجھوتا قبول نہیں ہے. یہ بتائیے گا, سابق آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا ہے فوج نے, کورٹ مارشل کے لیے ان کی کارروائی شروع کر دی ہے. اس کے بعد 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل ارسٹ ہوئے. یہ بتائیے, جو پی ٹی آئی کے لیے مینیپولیٹ کرتے رہے, جیسے شوکت عزیز صدیقی کو نکالنا, ججز کو بلیک میل کرنا, قاضی فائزی صاحب پر صدارتی ریفرنس بھیجنا, کیا کہیے گا؟ اور آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آئی ہے, انہوں نے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ انوالوڈ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. دیکھیں, پی ٹی آئی کا 2018 میں قاضی فائزی صاحب کے ساتھ کیا بیر تھا؟ ہماری کون سی عداوت تھی؟ وہ ریفرنس بھی باجوہ اور فیض کا بنایا ہوا تھا. نمبر 2, ادارے, ایجنسیاں ہر دور میں پاکستان میں سیاست میں, انتظامی امور میں, عدالتی امور میں دخیل رہی ہے. تو لہٰذا اگر احتساب کرنا ہے, فیض کا بھی اچھا کر رہے ہیں, لیکن ماضی میں بھی اگر کوئی دخل کاری ہوئی ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جنرل باجوہ صاحب کا میں نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی گرفتار کر کے کورٹ مارشل کریں. پاکستان میں فیض سے کئی زیادہ زیر آلود اور پاکستان کے منافی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا کردار باجوہ کا ہے. صدر پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان استعمال ہوتے رہے, آئی ایس آئی کا چیف ان کے انڈر آتا ہے, وہ جو کچھ کرتا رہے ان کی نگرانی میں کرتا رہے. دیکھیں, اب عمران خان وزیر اعظم ہے, ان کو کیا علم ہے کہ فیض کسی بندے کو پیسوں کے لیے اغوا کر کے اس سے پتہ نکال رہا ہے؟ اور اگر وہ جو شخص معیز, گور معیز, وہ کہہ دینا کہ میں نے عمران خان کو کوئی درخواست دی تھی کہ جی آپ کے ماتحت آئی ایس آئی کا ادارہ کا سربراہ یہ کر رہا ہے, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے 2018 یا آج یا اس سے قبل افعال یا کوئی جرائم ہیں, ان کی ذمہ داری وزیر اعظم پہ ہوتی ہے. جو جرم جس نے کیا ہے وہ اپنے جرم کی سزا بھگتے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ کیا یہ 9 مئی کے ساتھ جنرل فیض کو انوالو کر کے اگر عمران خان کو بچانے کی دیکھیں 9 مئی جب ہوا تو 9 مئی کے بعد سے لے کر 1.5 سال ہونے کو ہے, حکومت کا, اداروں کا موقف آ چکا ہے, تو لہذا 1.5 سال بعد اب یہ اپنا موقف چینج کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کیا درا خان کا, پی ٹی آئی کا نہیں, جنرل فیض کا تھا. انہوں نے اگر الزام لگانا تھا یا فیض کے ساتھ ہمارے روابط کی بنیاد پہ کوئی الزام لگانا تھا تو 9 مئی کو انہوں نے لگانا تھا, 10 مئی کو لگانا تھا. 1.5 سال بعد ان کو خیال آیا, وہ کہتے ہیں بڑی دیر کی مہربان آتے کہا آتے. جا رہا ہے کہ جنرل فیض کا آئی فون 12 چکوال سے چوری ہوا ہے. شاہد بڑی صاحب نے یہ خبر دی ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی کے دفتر میں چھاپا مارا گیا, وہاں سے بھی کچھ ایسی ڈیوائسز ملی ہیں. راؤف حسن صاحب کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ لابنگ کر رہے ہیں. یہ زمین پاتال میں بھی گھس جائے نا, ان کے تمام کیسز کا حشر سیفر کی طرح, عدت کی طرح اور یہ توشہ خانہ کی طرح ہوگا. کوئی خان کے ساتھ 9 مئی پہ فیض کے تانے بانے
نے جوڑنا یہ بڑی دور کی کوڑی لانی کے مترادف ہے، اور یہ اپنی تئیں اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مذاق بنائیں گے فوج کا بھی اور آئی ایس آئی کا۔ حامد جی کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض جو تھے وہ ایٹ اے ٹائم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، نون لیگ کے ساتھ بھی تھے اور باجوہ کے ساتھ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، باجوہ اور فیض ہر پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کے اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد تھے، انہوں نے نون کو پی ٹی آئی کو سب کو ماموں بنایا رکھا۔ عمران خان کو ہٹانے میں جنرل فیض کا کتنا کردار ہے؟ عمران خان کو ہٹانے میں جنرل فیض اسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا جس کے سربراہ باجوہ تھے۔ عمران خان صاحب آئی ایس آئی کا چیف نہیں ہٹنے دے رہے تھے، کہہ رہے تھے میری حکومت گر جائے گی۔ یہ دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کا اب فیض کی گرفتاری سے کوئی تعلق سوال آخری، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ محمد اکرم کو ارسٹ کر لیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ ابوطالب سے رابطے میں تھے، کچھ لوگوں سے رابطے میں تھے، عمران خان کی مدد کر رہے تھے۔ جی یہ سب سن لیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اکرم پہ الزام ہے کہ وہ سہولت کاری کرتے تھے خان کے لیے، اور اس میں انہوں نے جو بین ثبوت دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی عدالتی کارروائی میں جو جیل میں ہو رہی تھی، اکرم کو خان کے کان میں کسر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اگر پاکستان کے کسی قانون میں کسر کرنا جرم ہے یا کسر کرنا ہی کوئی الزام ہے، ایسے الزام لگانے والوں پہ 5 انگلیوں کی لعنت ضرور بنتی ہے۔